میں بہت سے بزنس جانتا ہوں جو کووڈ میں بالکل گر گئے, ٹھپ ہونے لگے تھے, بٹ پیپل پرسسٹڈ اور ڈفرینٹ اینگل سے آئے. اور ایون ہیلتھ میں بھی کچھ لوگ بیمار ہوئے, پھر مزید کوئی انفیکشن ڈائگنوز ہوگی اور کیا ہو گیا, لیکن دے اسٹرائیو فار اٹ اور اس کو ٹھیک کرنا. وائی ناٹ طلاق کے پروسیس میں بھی ایک کیا کہا گیا ہے کہ اگر مرد ایک طلاق دے بھی دیتا ہے تو وہ عورت وہیں رہے, اسی گھر میں رہے اور ڈریس اپ ہو کے رہے اور ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں پہ تو ذرا سی بات ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے تو لڑکی کہتی ہے میں جا رہی ہوں, اور ہمارے وہ فیملی والے وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے وہ ہو گیا تو بس ختم کر دو. مجھے لگتا ہے کہ لڑکے لڑکی کی جو ان کی اپنی ایجوکیشن ہے وہ اپنی جگہ, ایون جو فیملیز ہیں, مجھے بلکہ آپ اس میں سجیسٹ کریں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں لڑکی والے لڑکے والے, ان کی انوالومنٹ کے بارے میں تو بھی مطلب واٹ ڈز اسلام سے کہ ان کی کس طریقے سے انوالومنٹ ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اور کیا کرائٹیریا انوالومنٹ کا. سپورٹیو رول ہونا چاہیے نا, دونوں کے لیے سپورٹیو رول ہونا چاہیے. ایکچولی ہم نا بیسک پرنسپلس کو نہیں دیکھتے, یعنی دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اپنے اپنے وہ بن جاتے ہیں, جیسے سمجھیں کہ وہ کوئی پارٹیز پارٹی بازی بن جاتی ہے کہ وہ بس وہ بلائنڈلی اپنی پارٹی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے بھی یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچنا چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کسی بات سے, کسی انوالومنٹ سے کوئی بھی بات آگے ایسی آ رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے. میں آج ہی کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بہوؤں کے ساتھ جو ہے ایک انصاف کے ساتھ رہوں, لیکن جب بھی مجھے کوئی سچویشن نظر آتی ہے نا تو پہلی میرے دل میں ہمدردی اپنے بیٹے کے لیے آتی ہے. اٹ از سچ اے نیچرل ایموشن. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو اسکلفلی دیکھتی ہوں کہ بھائی نہیں, یہ اگر اس وقت جو میری بہو چاہ رہی ہے تو یہ وہ صحیح بات کر رہی ہے, چاہے میرا دل بڑا اپنے بیٹے کے لیے وہ ہو رہا ہے لیکن وہ صحیح بات کر رہی ہے, تو لیٹ می موو بیک, میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں. اور وہ اگر خوش ہیں اور وہ اپنے مسئلے کو خود حل کر رہے ہیں اس طرح, تو لیٹ می. اور پیرنٹس اپنے بچوں کو غلط کبھی ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایون جو پیرنٹس جن کے بچے ڈرگز یا اس میں بھی ہوتے ہیں نا, ہم کاؤنسلنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے بہت اچھا, بہت چاہیے سب کچھ, بس وہ تھوڑا بہت اچھا. یہ جو ہے نا جو فیملی والے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہیئر دا نیوز کرنٹلی کیا چل رہا ہے ہسبینڈ وائف میں, یہ بہت بڑا خالی فیملی والے نہیں ہے, تو پوری برادری معاشرہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جی کیسا چل رہا ہے سسٹم نا. اور بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کیسا چل رہا ہے, اس میں ہمیں کوئی اچھی نیوز نہیں چاہیے, کوئی ویسے پٹاخے چاہیے. بالکل. اور ایون ہمیں تو وہ اپڈیٹ چاہیے نا کہ ہاں جی وہ بیٹا ہوا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی نہیں ہوئی, بھائی 2-3 سال. اور اگر کوئی خبر نہ ملے تو ہم اتنے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ ہی نہیں چلنا. کوئی اگر جواب دے دیں نا کہ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو چھپا رہے ہوں گے, کہتے ہیں چھپا رہے ہوں گے ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے. میں ایک میم دیکھ رہا تھا, وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی تھی, تو اس میں چاچو یا پھپھی کہتی ہیں اپنے کہ بیٹا پڑھو لکھو اور بڑے انسان بننا, تو انہیں محنت کرو. تو بچے کہتے ہیں برداشت کر لیں گے. سو بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا, وہ عمر بن خطاب کے ساتھ رات کو نا پیٹرولنگ کر رہے تھے عمر بن خطاب کے دور میں, ٹھیک ہے. اور عمر بن خطاب نے ایک گھر میں دیکھا کہ جس میں برتنوں کی آواز آ رہی ہے اور الکوہل کی اس میں سے بو آ رہی ہے اور سب. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ الکوہل پی رہے ہیں اور مسلمان مدینہ کی بات ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیم. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آئی تھنک ہم غلط کر رہے ہیں, کہ قرآن میں آتا ہے فلا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. اینڈ عمر بن خطاب نے جیسے ہی سنا ہی ٹرنڈ ہز بیک ہی مووڈ اوے. تو بات یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ ایک دوسرے گھر میں کیا چل رہا ہے, ایون بہو دوسرے پورشن میں رہ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس بہو اور بیٹا دونوں آتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بار بار یعنی اس میں جانا, یا ایون خاندان والوں کا بیچ میں پڑھنا کہ اور سناؤ ہاں تم بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پتہ ہے کیا بات ہے, اگر ہسبینڈ وائف اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر لیں گے نا تو یہ مسئلے بھی منیمائز ہو جائیں گے. ہوتا یہ کہ ان کا آلریڈی ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, پھر باقی لوگوں کی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اپنی طرف سے, وہ چاہے وہی بات ہے خرابی کے لیے بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو آلریڈی ان کا بریچ ریلیشن شپ ہے اس میں مسئلے آ جاتے ہیں. اور ویسے میں نے دیکھا جن خواتین میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ بات باہر نہ کریں اور بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک ہی رہیں, ان کے ہسبینڈ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بے حد. اور جو ہسبینڈز ڈیفینیٹلی گھر کی بات بس کہتے ہیں یہ ہمارے بیڈ روم کی بات ہے, یہ ہم باہر نہیں کریں گے. سو ان میں نا عجیب سی بانڈنگ ہوتی ہے, یعنی ہاں بس اس میں یہ ضرور کہتی ہوں کیونکہ آج کل وہی میں ٹاکسک اس پہ جاؤں گی ریلیشن شپ میں, کئی بچیاں ہماری جب ایسی بات سنتی ہیں نا تو, اور ایون مرد حضرات بھی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر کی بات باہر نہیں کرنی, اور ان کے اتنے مسئلے مسائل اتنے ابیوزز آ جاتے ہیں. ہمیں نا آج کل کے دور میں جہاں بچوں کو نارم سکھانا ہے, کیونکہ ہم ایک فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں, وہاں پر ان کو ابیوز کے بارے میں بھی اویئرنیس دینی ہے کہ
جی ڈرگز ہیں, یہ بھی ایک قسم کا ابیوز ہے, شراب پیے جا رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, مارتا ہے بہت زیادہ, اور ایون میرے پاس اب ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں وہ عورت مرد کو مار رہی ہے. عورتیں بھی اب اس وقت جو ہیں ماشاءاللہ ایسی ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس کے چکر میں یا ان کا جو ہے انہوں نے کنٹرولنگ بیہیویئرز ہیں. اچھا یہ بتائیں جو آپ نے وہ کنٹرولنگ نیچر اور ایٹیٹیوڈ کی بات کی, یوزلی مردوں میں ہوتا ہے, لیکن کیا بھی خواتین میں بھی کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ, اتھارٹیٹیو بیہیویئر بالکل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں مرد کو اس لیے عوام بنایا گیا ہے کہ وہ نا ایک باؤنڈری سیٹ کرتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے, یہاں تک رہنا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے نا یہ چیز بہت زیادہ پسند نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنی بھی خواتین سے بات کرتی ہوں ان کو پسند نہیں ہے, اور آپ کے پروگرام کے سے میں چاہوں گی کہ مردوں کو یہ سمجھ آئے. شادی ہوتی ہے نا, شروع میں بتانا شروع کر دیتے ہیں میری امی کے ساتھ تم نے اچھی طرح رہنا ہے, میری امی کا خیال رکھنا ہے. بھئی اگر آپ شادی کر کے لائیں, وہ لڑکی رکھے گی کیوں نہیں رکھے گی؟ لیکن نا یہ ایک بڑا اوفینس ہے جو کہ دیا جاتا ہے, شرطیں بتا دی جاتی ہیں, تم نے یہ ضرور کرنا ہے, تم نے ایسے نہیں کرنا, تم نے اپنی امی کے گھر نہیں جانا, تم نے ادھر نہیں جانا, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ آلریڈی ڈسلوج ہو کے آئی ہوئی ہے, اس کو بھی پیار محبت چاہیے, پیمپرنگ چاہیے. یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ نا مسٹرسٹ ڈیولپ کریں ایز اف یو اسیومنگ یہ نہیں کرے گی سارا کچھ. تو یہ آپ نے اس بیچاری کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز فرام یو, آئی ڈونٹ تھنک یو آر کیپیبل, تو اب یہ کرنا ہے. تو یہ تو انسٹرکشنز دینا تو ویسے ہی کسی کو یہ اچھا نہیں ہوتا. پہلا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ بھائی یو لیٹس گیٹ ٹو نو ایچ ادر, لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں تمہاری فیملی کو انڈرسٹینڈ کروں, تم میری فیملی کو انڈرسٹینڈ کرو. میں نے تو اس وجہ سے اپنے گھر میں ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جب بھی جو ہے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی بہو جائے گی اپنے ادھر مطلب میکے جائے گی تو یو شوڈ گو ود ہر, اور یو شوڈ اسپینڈ آل دا ٹائم. ہمارے تو گھروں میں یہ بھی بالکل پسند نہیں کیا جاتا کہ مرد جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ کے واپس آؤ. مرد تم کہاں جا کے بیٹھ گئے اپنے سسرال میں, گھر دماد بولتے ہیں اس کو, گھر دماد ہو گیا جو رہنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ پکا پکا. ہاں لیکن ٹیمپریریلی کو بھی نہیں پسند کیا جاتا. دیکھیں اس لڑکے کو جانا چاہیے, ہی شوڈ گیٹ ٹو نو دا فیملی. اس کو وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کی بیوی کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتی ہے, اس کے وہاں کے کیا نارمس ہیں. وہ دن رات اگر 2 دن رہے گا تو اس کو سمجھ آئے گی, وہ پھر آ کر اس کو اپنے گھر میں اس طرح ایڈجسٹ کروائے گا, اپنی فیملی کو بھی سکھائے گا کہ جی یہ لڑکی کیا پسند کرتی ہے. اور یہ میں نے سیرت سے سیکھی تھی کہ جب میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے شادی کے بعد جا کر وہ رہا کرتے تھے نکاح کے بعد اس گھر میں. تو مجھے بہت بات اچھی لگی تھی جب ہماری ٹیچر نے بتایا کہ مرد کے لیے ضروری ہے ٹو گیٹ ٹو نو. لڑکی تو آ جاتی ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے. ہم نے وہ بھرم مینٹین رکھنا ہوتا نا کہ وہ جو ہے نا میں بہت باس اور میری کوئی ویکنیس نہ کھول جائے, میں کہ اتنا فلیکسیبل نہ ہو جاؤں یا اتنا گپ شپ نہ لگانا شروع کر دوں کہ میرا جو روب ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ چیز ہے اس میں اگر وہ آ جاتا ہے مرد بھی نا, شاید وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا, اس کو ہوتا ہے یار میں وہاں جاؤں گا انکمفرٹیبل ہوں گا. ہاں تو اب وہ یہ جب وہ جائے گا تو وہ پھر یہ سوچے گا نا کہ میری بیوی کے لیے کتنا انکمفرٹیبل ہے کہ وہ 20-25 سال ایک گھر میں رہی ہے اور اب وہ آئی ہے نئے گھر میں, اس کو ابھی کم از کم میں 5-6 سال تو دوں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. میں نے تو دوسرے دن سے اس کو بتا دیا کہ تمہارے گھر میں جو بھی ہوتا تھا اب اس گھر میں تو یہ تمہیں ایسے رہنا پڑے گا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فرض ہے آپ پہ کہ آپ رہیں جا کے, لیکن یہ جسٹ ٹو نو دا فیملی, ان کی ڈائنامکس کیا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا نا, مردوں کو کیوں اتنا آپ سے ایک پرسنل کوشچن ہے. آپ جب ساس بنی پہلی دفعہ تو آپ کو کوئی مائنڈ سیٹ جو بھی آپ نے مطلب پڑھا ہوا سارا کچھ, ڈو یو فیل دیر از لائک مائنڈ شفٹ ہوتا ہے ایک دم سے, کوئی فیلنگس ٹورڈز بہو کس طرح کی ہوتی ہیں یا ود ٹائم, مطلب ہاؤ ڈز دا ایوریج ساس آؤٹ دیر شوڈ فیل؟ مجھے لگتا ہے کہ میں کیونکہ اتنی ساسوں کی باتیں سنتی رہتی تھی نا اوور آل اور دیکھتی رہتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ ساسیں بہت سی غلطیاں کرتی ہیں. لیکن مجھے سب تب کہا کرتے تھے کہ تم ساس نہیں بنی اس لیے تمہیں کوئی فیلنگز نہیں ہیں. تو میں جب ساس بنی ہوں تو آئی بیکیم اے ویری کانشیس مدر ان لا. میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے اپنے اوپر بہت سارا ورک کرنا ہے, اور میری گھر میں جو بچی آ رہی ہے وہ بھی بہت ینگ ہے, بہت وہ ابھی اس کی میچورٹی لیول وہ نہیں ہے جو میرا ہے. تو مجھے سچویشنز کو زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل کرنا ہے, اور میں نے اسی سوچ کے ساتھ ہمیشہ کام کیا. اور جب بھی مجھے کوئی چیز فیل ہوئی تو میں ہمیشہ گئی ہوں اس ٹائم پہ کہ جب میں بہو تھی اور میرا کیا دل چاہتا تھا اور مجھ سے کیا نہیں ہو پاتا تھا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ ہاں واقعی ساسوں کو نہیں احساس رہتا, تو ساسوں کو تھوڑا سا زیادہ احساس کرنے کی ضرورت